بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا آج ہم جماعت ہفتم کی نعت کی تشریح کرنے جا رہے ہیں جو آپ کے سامنے نوٹس کی صورت میں بھی آپ کے سامنے ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ نعت لکھی ہے شاعر محشر رسول نگری نے۔ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا پہلا شعر نعت کا: نعت اس نبی کی جس نے پیغام حق سنایا، انسانیت کا رستہ انسان کو دکھایا۔ بیٹا نعت ایسی نظم جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہو۔ پیغام حق کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام۔ انسانیت یعنی آدمیت، تمیز یا شعور یا پھر عقل کو کہا جاتا ہے۔ رستہ دکھانا، رہنمائی کرنا۔ نعتیہ شاعری ایک مخصوص طرز اظہار ہے جو کسی مسلمان شاعر کی طرف سے اپنے حبیب پاک نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اپنی عقیدت اور جذب و شوق کا نذرانہ ہوتا ہے۔ ایک نعت گو شاعر جہاں نعت کے ذریعے بحیثیت فرد امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا عز و سپاس پیش کرنا فرض گردانتا ہے، وہیں اپنی محدود سوچ اور تنگی تحریر میں رہتے ہوئے اس ذات پر انوار کے اوصاف حمیدہ کا احاطہ کرنے کی سعی محض بھی کرتا ہے۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلِ چیدہ، کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ۔ اس شعر میں محشر رسول نگری اس حقیقت کا اظہار کر رہا ہے کہ دل اس بابرکت ہستی کی مدح سرائی کرنے کا شرف حاصل کرنے جا رہا ہے جو جہالت کی گھٹاٹوپ تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی انسانیت کو پیغام رب کائنات پہنچانے کے لیے اس دنیا میں بھیجی گئی۔ عرب کا معاشرہ جو آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے فسق و فجور کا گہوارہ بنا ہوا تھا۔ لوگ خانہ کعبہ میں بت سجائے بیٹھے تھے، نافرمانی اور معصیت کا راج تھا۔ لوگ شیطان کے پجاری بنے لہو و لعب میں مشغول تھے۔ وہاں اس خستہ حال انسانیت کی رہبری کرنے کے لیے اس ہادی اور نور الہدیٰ کو نبی کے منصب پر سرفراز کیا گیا جو محسن انسانیت اور شافع محشر ہیں۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے: اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ بیٹا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے اس معاشرہ میں انسانیت کا دستور اور شعور دیا جو معاشرہ شراب نوشی، جوا، سود خوری، بتوں کی پرستش، قتل و غارت، قبائلی عصبیت، بیٹیوں کو پیدائش کے وقت ہی مار دینے، لغو گوئی، گالی گلوچ، الغرض ہر قسم کی برائی اور جہالت سے معمور تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک اللہ کی عبادت کرنے، دوسروں کا حق نہ مارنے، راست گوئی، حلال رزق کمانے، اپنے جیسے دوسرے انسانوں کا احترام کرنے، ان کے جان و مال اور عزت کو محترم جاننے، قتل و غارت اور قبائلی عصبیت سے کنارہ کش ہونے اور عورت کا احترام کرنے کا درس دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ عرب کے علاقہ میں مبعوث فرمائے گئے مگر ان کا یہ وصف بھی بے مثل ہے کہ وہ باقی انبیاء کی طرح کسی ایک علاقے یا خطہ کے نبی نہ تھے، بلکہ ان کو روز قیامت تک کے لیے اس دنیا میں موجود ہر خطے، ملک اور مذہب کے ماننے والوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اسی لیے انہیں ہم رحمت للعالمین کہتے ہیں کیونکہ وہ سارے عالم کے لیے رحمت ہیں۔ اسی لیے انہیں محسن انسانیت بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ساری انسانیت کے لیے نمونہ عمل ہیں۔ ایک شاعر نے انہیں یوں خراج تحسین پیش کیا ہے: وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا۔ جی بیٹا آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم دوسرا شعر کریں گے: دنیا سنوارنے کے سمجھائے سب طریقے، عقبیٰ ہو جس سے بہتر وہ راز بھی بتایا۔ اس کے مشکل الفاظ کے جو معنی ہیں آپ کے سامنے: سنوارنے، سجانے، سمجھائے، بتائے یا ذہن نشین کرائے، طریقے، قاعدے یا ڈھنگ، عقبیٰ کہتے ہیں آخرت کو، بہتر یعنی عمدہ،
راز، اسرار، بھید یا چھپی ہوئی بات۔ بیٹا یہ اگلا جو پیراگراف ہے، یہ جو 2 پیراگراف ہیں، ایک پیراگراف وہ پہلے سے ہی ہم اس کو بیان کر چکے ہیں، میں اس سے آگے چلوں گی۔ شعر کے نیچے، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو اپنے ماننے والوں کو دونوں جہانوں یعنی دنیا و عقبیٰ میں سرخرو ہونے کا راز بتاتا ہے۔ اسی لیے رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انسانوں کو صرف اخروی کامیابی کا رستہ ہی نہیں دکھایا، بلکہ اس جہاں میں اپنے نفس امارہ کو کچلتے ہوئے اللہ کی خوشنودی کے مطابق دنیا کو برتنے کا سلیقہ بھی عطا کیا ہے۔ اس شعر میں محشر رسول نگری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو دنیا اور آخرت میں بہترین اور کامیاب زندگی گزارنے کے راز بتائے، ایسے اعمال کے بارے میں بتایا جس سے انسان مرنے کے بعد آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ بقول شاعر، عقبیٰ کی منزلوں میں بھی وہ ہوگا دستگیر، آسان جس کے فیض سے کار جہاں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص مقصد کے لیے پیدا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے دنیا میں بھیجا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے لوگ بہتر زندگی گزار سکیں، دنیا امن کا گہوارہ بن جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کائنات ارضی پر بسنے والے انسانوں کو جو تہذیب و تمدن سے ناآشنا تھے، دنیا میں فسق و فجور، بے راہ روی اور قتل و غارت عام تھی، لوگ گناہوں کی دلدل میں دھنسے ہوئے تھے، ایسے لوگوں کو جب پیغام حق سنایا تو وہ لوگ رشد و فلاح کی راہ ڈھونڈنے لگے۔ وحشی و ظالم انسان نہ صرف تہذیب و اخلاق کا پیکر کامل بن گئے، بلکہ وہ تمام کائنات کے لیے معلم اخلاق بھی بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اس دنیا میں رہنے کے طور طریقے سکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تعلیمات سے ان کے قلوب و اذہان کو روشن کیا۔ اسلام کا پیغام جو انسان کو کامل بناتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی پیغام کی بدولت لوگوں کو جہالت و گمراہی سے نکال کر سیدھے رستے پر چلا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تم یہاں عمل کا بیج بوؤ گے تو وہاں اگے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی باتیں بتائیں جن پر عمل کرنے سے ہماری آخرت کی زندگی بھی اچھی ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے ذریعے مسلمانوں کو دنیا اور آخرت میں اعلیٰ مقام اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا طریقہ سکھایا۔ جی بیٹا، اب ہمارے سامنے تیسرا شعر ہے۔ نور اس کا سب سے پہلے پیدا کیا خدا نے، بزم جہاں میں لیکن آخر میں سب سے آیا۔ نور روشنی یا اجالے کو بھی کہا جاتا ہے، بزم محفل، مجلس یا اجتماع، بزم جہاں دنیا کی محفل یعنی یہ دنیا جہاں ہم رہ رہے ہیں۔ نعتیہ شاعری بیٹا ایک مخصوص طرز اظہار ہے جو کسی مسلمان شاعر کی طرف سے اپنے حبیب پاک نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اپنی عقیدت اور جذب و شوق کا نذرانہ ہوتا ہے۔ ایک نعت گو شاعر جہاں نعت کے ذریعے بحیثیت فرد امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا عجز و سپاس پیش کرنا فرض گردانتا ہے، وہیں اپنی محدود سوچ اور تنگی تحریر میں رہتے ہوئے اس ذات پر انوار کے اوصاف حمیدہ کا احاطہ کرنے کی سعی محض بھی کرتا ہے۔ شاعر نے کہا ہے، خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ، کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ۔ نعت کے اس شعر میں شاعر نبی انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگرچہ زمانی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے مبعوث کردہ آخری نبی ہیں، ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے بھیجے جا چکے تھے، لیکن نبی آخر الزماں کو جہاں باقی انبیاء کی نسبت کئی اعزاز اور فضیلتیں حاصل ہیں، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی اعزاز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ وجود کائنات ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا نہ فرماتا
تو یہ دنیا بھی نہ بناتا۔ اس کائنات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے لیے تخلیق اور آراستہ کیا گیا۔ عالم کون و مکان کو ابھی وجود بھی نہ ملا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالم وجود میں منتقل فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے تمام کائنات کی تخلیق مرحلہ وار عمل میں آئی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تخلیق کے لحاظ سے تمام انبیاء سے اول اور مبعوث ہونے کے اعتبار سے سب سے آخری نبی ہوں۔ اس میں بھی یقیناً اللہ کی کوئی حکمت پوشیدہ ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمانی اعتبار سے سب سے آخر میں بھیجا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین کا لقب عطا کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ شاعر نے کہا ہے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنایا گیا، پھر اس نور سے لے کے کچھ روشنی بزم کونین و مکان کو سجایا گیا۔ بیٹا یہ تیسرا شعر تھا ہمارا، اب ہم چوتھا شعر کرنے جا رہے ہیں۔ ہر موڑ پر جلائی شمع ہدایت اس نے، جو راستہ تھا سیدھا ایک ایک کو بتایا۔ مشکل الفاظ کے معنی آپ کے سامنے ہیں۔ موڑ کہتے ہیں بیٹا چکر کو، گھماؤ کو، وہ جگہ جہاں سے راستہ مڑے۔ جلائی روشن کی، ہدایت سیدھا راستہ دکھانا، شمع ہدایت ہدایت دینے والی روشنی یا پھر رہنمائی کرنے والی روشنی۔ بیٹا نعتیہ شاعری ایک مخصوص طرز اظہار ہے۔ یہ پیراگراف ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، یہ 2 پیراگراف پہلے پڑھے جا چکے ہیں۔ اب میں تیسرے پیراگراف سے اس کو شروع کر رہی ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے اس معاشرے میں انسانیت کا دستور اور شعور دیا جو معاشرہ شراب نوشی، جوا، سود خوری، بتوں کی پرستش، قتل و غارت، قبائلی عصبیت، بیٹیوں کو پیدائش کے وقت ہی مار دینے، لغو گوئی، گالی گلوچ، الغرض ہر قسم کی برائی اور جہالت سے معمور تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک اللہ کی عبادت کرنے، دوسروں کا حق نہ مارنے، راست گوئی، حلال رزق کمانے اور اپنے جیسے دوسرے انسانوں کا احترام کرنے، ان کے جان و مال اور عزت کو محترم جاننے، قتل و غارت اور قبائلی عصبیت سے کنارہ کش ہونے اور عورت کا احترام کرنے کا درس دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کی سب سے بڑی انقلابی شخصیت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیمات و کردار کی روشنی سے نہ صرف عرب کو بلکہ ساری دنیا کو منور کر دیا۔ وہ معاشرہ جو باہمی نفاق اور انتشار کا شکار تھا متحد ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے میں لوگوں کو مکمل رہنمائی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ بیٹا یہ آپ کی جو نعت ہے اس میں اشعار کچھ ایسے ہیں جن کا وہی مفہوم جو ہے وہ بن رہا ہے، اسی لیے آپ کو دوبارہ جو ہے وہی پیراگراف کچھ دکھائی دے رہے ہیں، لیکن یہ میں نے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے ایسا لکھا ہے تاکہ آپ لوگ بہت زیادہ لمبا چوڑا یاد کرنے کی مشکل سے بچ سکیں۔ ٹھیک ہے، آپ کی آسانی کے لیے ایسا لکھا ہے، لیکن یہ وہی جو ہے یہ مستمل ہے دوسرے اشعار کی تشریح میں بھی۔ ٹھیک ہے جی، اب 5واں شعر کرتے ہیں۔ ہر آدمی پہ کھولا محنت کا راز اس نے، جو سو رہے تھے غافل آ کر انہیں جگایا۔ مشکل الفاظ کے معنی سامنے ہیں آپ کے۔ محنت، مزدوری یا مشقت، راز کہتے ہیں اسرار، بھید یا پھر چھپی ہوئی بات کو، غافل کہتے ہیں بے پرواہ یا بے خبر، جگایا بیدار کیا ہو یا ہوشیار کیا۔ جی اس کی بیٹا جو پہلا پیراگراف ہے وہ ہم کر چکے ہوئے ہیں۔ نیکسٹ پیراگراف سے شعر کے نیچے سے ہم شروع کریں گے۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو محنت کرنے کی ترغیب دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ محنت اور مشقت کا سب سے بڑا نمونہ ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں اتنی مشقت فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروں میں ورم آ جاتا. ورم ہوتا ہے بیٹا سوج، جو پیروں میں سوج آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ کیا میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں. یعنی صحابہ کرام پریشان ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھ کر، تو ان کی پریشانی پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ کیا میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں. یعنی اللہ پاک نے اتنا کچھ نوازا ہو تو پھر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت صرف عبادت تک محدود نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوات میں شریک ہوتے تھے. مسجد نبوی کی تعمیر اور غزوہ خندق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے میں سب کے ساتھ مل کر کام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ محنت ہی کامیابی کی ضمانت ہے، اور اپنے عمل سے اس بات کا ثبوت بھی دیا. محنت کی عظمت بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے بہتر کوئی کھانا نہیں جو آدمی اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتا ہے. مزید ارشاد فرمایا، محنت سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے لوگ عیش و عشرت میں مگن تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب غفلت سے انہیں بیدار کیا اور انہیں ان کی تخلیق کے مقصد سے آگاہ کیا کہ انسانوں کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ کائنات پر غور کریں تاکہ اپنے معبود حقیقی کی عظمت اور اس کے احسانات کو جانیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. جی بیٹا، اب ہمارے سامنے شعر نمبر 6 ہے آپ کا. شعلے بھڑک رہے تھے دنیا میں کفر و شر کے، انسان کو اس نے آ کر اس آگ سے بچایا. شعلے یعنی آگ کی لپٹیں، بھڑک رہے تھے، جل رہے تھے. کفر و شر یعنی بدی کی قوتیں، برائی کی طاقتیں. انسان بشر بچایا، محفوظ کیا. کفر انکار کرنا، کسی چیز کا انکار کرنا. بیٹا یہ وہی پیراگراف جو کہ پہلے ہم نے کیا ہے، اس لیے ہم اگلے پیراگراف سے اس کو شروع کریں گے. جی، اس شعر میں محشر رسول نگری اس حقیقت کا اظہار کر رہا ہے کہ دلس بابرکت ہستی کی مدح سرائی کرنے کا شرف حاصل کرنے جا رہا ہے، جو جہالت کی گھٹاٹوپ تاریکیوں میں چھائی ہوئی ڈوبی ہوئی انسانیت کو پیغام رب کائنات پہنچانے کے لیے اس دنیا میں بھیجی گئی. عرب کا معاشرہ جو آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے فسق و فجور کا گہوارہ بنا ہوا تھا. لوگ خانہ کعبہ میں بت سجائے بیٹھے تھے، نافرمانی اور معصیت کا راج تھا. لوگ شیطان کے پجاری بنے لہو و لعب میں مشغول تھے. وہاں اس خستہ حال انسانیت کی رہبری کرنے کے لیے اس ہادی اور نور الہدا کو نبی کے پیغام منصب پر سرفراز کیا گیا، جو محسن انسانیت اور شافع محشر ہیں. شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اس وقت دنیا کی عجیب حالت تھی. اخلاقی برائیوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے بے شمار شریک ٹھہرائے گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دنیا سے شرک کی لعنت کو ختم کیا. وہ لوگ جو گروہوں اور قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت و محبت کی وہ مثال، بیٹا یہ لفظ یہاں پہ غلط لکھا ہوا ہے، یہاں پہ مثال، ٹھیک ہے، مثال قائم کی جس پر انسانیت ناز کرنے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کیا، ان کی ذہنیت کو نئی روشنی بخشی، کیونکہ جو عادات وہ اپنائے ہوئے تھے وہ اللہ کے نزدیک سراسر گناہ ہے. غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آئینہ ہیں جس سے انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے قرب کا ذریعہ کیا ہے. مختصراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانی فلاح کی سیڑھی ہیں. شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جس تک پہنچ کر قربت حق سے ہو ہم کنار، ایمان و آگہی کی وہ منزل ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد بیٹا ہمارے پاس 7واں شعر ہے. پھیلی جہاں میں ہر سو توحید کی شعائیں، مشرق بھی جگمگایا، مغرب بھی جگمگایا. مشکل الفاظ کے معنی سامنے ہیں. ہر سو یعنی چاروں طرف، توحید اللہ کو واحد و یکتا ماننا،
शुआएं, किरणें, जगमगाया, रोशन हुआ। जी, इसमें भी बेटा फर्स्ट पैराग्राफ वही है। हम दूसरे पैराग्राफ से आगे चलेंगे। इस शेर में शायर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पुरनवार को खराज अकीदत पेश करते हुए कहता है कि अगरचे जोग्राफियाई एतबार से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के खित्ता में मबूस किए गए, मगर रब्बे कायनात ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी दुनिया के लिए निजात दहिंदा बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का पैगाम अरब के सहराओं से शुरू किया और उसे दुनिया भर में फैला दिया। गोया तौहीद की किरणों ने और रिसालत के सूरज ने यूं सारे आलम को आईना बनाया कि इस्लाम का अक्स हर जा मुनक्किस होने लगा। यूं लोग शिर्क की खारदार वादियों से निकलकर तौहीद के महकते गुलिस्तान में पहुँचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत तौहीद का पैगाम दुनिया के कोने कोने में पहुँचा और हर तरफ तौहीद का नूर फैल गया, और इस नूर से न सिर्फ अहले मशरिक बल्कि मगरिब भी जगमगा उठा। बुतप्रस्त लोग खुदाए वाहिद को मानने लगे। शायर ने क्या खूब कहा है, बातिल मिटा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से इस तरह गायब हों जैसे जुल्मते नूरे सहर के बाद। जी, आखिरी बेटा शेर है आपका नात का। भूली हुई थी दुनिया अपने खुदा को महशर, खालिक के दर पे उसने मखलूक को झुकाया। भूली हुई थी यानी फरामोश कर बैठी थी। खालिक पैदा करने वाला मुराद अल्लाह ताला, दर चौखट या दरवाज़े को कहा जाता है, मखलूक पैदा की हुई चीज़ यानी मुराद सारी दुनिया। जी बेटा, इसमें हमने 2 पैराग्राफ हम पहले से ही कर चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ही है कि जिसने बंदों को हकीकी माबूद के दर पर झुकाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह की वहदानियत का पैगाम दुनिया के लिए राह निजात बनकर आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बुत परस्तों को झूठे खुदाओं की परस्तिश से हटाकर हकीकी खुदा का फ़िदाई बना दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अल्लाह ताला की इबादत करने का हुक्म दिया। सूरह लुक़मान में अल्लाह का इरशाद है, किसी को अल्लाह का शरीक न ठहरा, बेशक शिर्क करना बहुत बड़ा जुल्म है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें एक मरकज़ पर जमा किया, ज़िंदगी गुजारने के उसूल बताए, अल्लाह ताला और बंदे के ताल्लुक़ को वाज़े किया, उनके दिलों को गुनाहों की आलाइश से पाक किया। यूं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अल्लाह ताला के करीब कर दिया। बकौल शायर, उसका आना था कि जन्नत के दरीचे खुल गए, अब्र रहमत इस कदर बरसा के चेहरे धुल गए।